ہماری پیاری کتاب قرآن مجید آج جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیسے ہم تک پہنچی؟ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایک مکمل کتابی شکل میں تھی؟ اس کے پیچھے کوئی عظیم قربانی اور دانشمندی چھپی ہے؟ ہماری پیاری کتاب قرآن مجید آج جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیسے ہم تک پہنچی؟ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایک مکمل کتابی شکل میں تھی؟ اس کے پیچھے کوئی عظیم قربانی اور دانشمندی چھپی ہے؟ ہم ایک ایسی تاریخ ساز شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی خلافت کا ایک ایسا کارنامہ جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے مشعل رہے گا، اور وہ ہے قرآن مجید کی ابتدائی جمع و تدوین کا عظیم الشان کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کو کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہی چیلنجز میں سے ایک تھا جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ اس فتنے کو کچلنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جو تاریخ میں جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنگ ہجرت کے 11ویں سال میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اس فتح کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس جنگ میں تقریباً 700 ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن میں سے کئی حافظ قرآن تھے۔ ان صحابہ میں وہ عظیم ہستیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا تھا اور اسے لکھ بھی رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اتنے حفاظ کی شہادت دیکھی تو انہیں قرآن مجید کے ضائع ہو جانے کا شدید اندیشہ لاحق ہوا۔ وہ فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا۔